الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية، والخالق من غير منسبة. خلق الخلائق بقدرته، واستعبد الأرباب بعزته، وسعد العظماء بجوده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين، الحجة الثاني عشر والمهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. ناظرین اکرام اور عزاداران مظلوم کربلا، ماہ محرم کے عشر اولا کی پہلی مجلس آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ کے سامنے اس سال جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے اپنے معروضات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ ہے عظمت امام حسین علیہ السلام ہے. امام حسین کی منزلت اور خدا اور رسول کے نزدیک جو شان اور جو عظمت ہے امام حسین علیہ السلام کی، اس حوالے سے کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. آج کی پہلی مجلس میں بطور تمہید اور بطور مقدمہ کچھ باتیں عزاداری سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سے متعلق باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. خداوند عالم کا شکر ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا عزادار قرار دیا.
اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسے خاندان میں، ایسے گھر میں پیدا کیا جہاں حسین کا غم منایا جاتا ہے، اس لیے کہ غم حسین منانا ہر ایک کے مقدر کی بات نہیں ہے، مجلس حسین کرنا ہر ایک کے مقدر کی بات نہیں ہے، ذکر امام حسین علیہ السلام کرنا بھی ہر ایک کے تقدیر کی بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ نوکری ہے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی، کہ جسے جہاں ذکر امام حسین علیہ السلام کرنے کے لیے توفیق حاصل ہو جائے اور جسے جہاں سننے کے لیے توفیق مل جائے۔ سب سے پہلے ہم سب کو اس سلسلے میں اپنی نیتوں کو خالص کر لینا ہے۔ خود سامعین، سننے والے اپنے اس فرش اعضا پر بیٹھ کے امام حسین کی مصیبت اور امام حسین کی مجلس کرنے کے لیے شریک ہوئے ہیں، وہ اپنی نیت کو خالص کریں کہ اس مجلس امام حسین علیہ السلام کے ذریعے خداوند عالم کی قربت حاصل کریں گے، قربتاً الی اللہ اسے انجام دے رہے ہیں۔ بانیان مجالس کا بھی یہ وظیفہ بنتا ہے کہ وہ بھی ہر طرح سے اپنے اس عمل کو خالص قرار دے دیں، کہ کسی بھی طریقے کا نہ دکھاوا، نہ ریا، نہ شہرت، نہ نام و نمود، کسی طرح کی کوئی اس میں ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ذاکرین اور خطبہ کے جو ذکر امام حسین، تذکرہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی توفیق حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی وہ باتیں اور وہ احکام، وہ چیزیں بیان کریں کہ جو خدا، رسول اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کا سبب، مقصد امام حسین علیہ السلام زندہ ہو، مقصد امام حسین علیہ السلام کو آگے بڑھایا جا سکے، قیام امام حسین کے اہداف اور مقاصد کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، لوگوں کو امام حسین کے دین، امام حسین کے مذہب سے آشنا کریں، اس لیے کہ امام حسین نے اپنے اس عظیم الشان ہستی اور امام حسین نے اپنے اس عظیم مرتبت وجود کو اگر قربان کیا ہے تو دین خدا کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، تاکہ قرآن کا پیغام رہ جائے، اسلام کا پیغام رہ جائے، دین کا دستور رہ جائے، چاہے سر تن میں جدائی ہو جائے، امام حسین علیہ السلام نے اس لیے قربانی دی۔ تو آج چاہے وہ ذکر امام حسین کرنے والے ہوں یا ذکر امام حسین سننے والے ہوں یا ذکر امام حسین کا اہتمام کرنے والے ہوں، سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ قیام امام حسین کے مقصد کے جو سب کو دیندار بنانا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت اور ان کے فضائل اور ان کے منزلت سے آشنا کرنا ہے، اس کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی جائے۔ نماز، روزہ، احکام، شریعت کے دستور، دینداری، اخلاقیات، صاحب کردار ہونا، اپنی زندگی میں وہ تمام کام انجام دے کہ جو امام حسین علیہ السلام ایک خدا کے بندے کے لیے چاہتے تھے، کہ خدا کا بندہ واقعی بندے خدا بن کر کے خدا کی عبادت کرے جیسا اللہ چاہتا ہے، ہر طرح کی برائیوں کا خاتمہ ہو جائے سماج سے، معاشرے سے، جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی۔ ہمارے درمیان امر بالمعروف نہی از منکر کا چلن ہو جائے، برائیوں سے روکنا، نیکیوں کا حکم دینا، یہ ہمارے درمیان آج اٹھ چکا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس لیے قربانی دی۔ نہ برائی کرنے والا کوئی ہو
اور نہ ہی برائی کو دیکھنے والا کوئی ہو، بلکہ اگر کوئی برائی کو دیکھ رہا ہے تو وہ روکے، منع کرے جس طرح سے بھی ہو سکے، اور اگر کوئی برا انسان ہے تو اس کی ہدایت کر کے اسے راہ راست کو پر لایا جائے۔ امام علیہ السلام نے اپنی قربانی، اپنی جان اسی لیے راہ خدا میں قربان کی ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہمارے مقدرات میں ہے، ہمارے تقدیر کا حصہ ہے۔ خدا نے ہمارے وجود میں، یا کہہ لیجئے ہم شیعہ اثنا عشری کی خلقت میں غم حسین کو قرار دیا۔ ہمیں تمنائے زہرا سلام اللہ علیہ ہے کہ جنہوں نے اپنے فرزند اور اپنے بیٹے کی شہادت کے بعد گریہ کرنے والوں، رونے والوں کے سلسلے میں فکر کی تھی، آرزو کی تھی، تمنا کی تھی کہ بابا جب ہم نہ رہیں گے، آپ نہ رہیں گے تو روئے گا کون؟ جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اپنے لال کے اوپر رونے والے عزاداروں کی فکر تھی، تو جو بیوی اپنے لال کے رونے والوں کی فکر کر رہی ہوں، کیا وہ اپنے بیٹے کے قربان، جس مقصد کے لیے قربان ہوا، کیا اس مقصد کے خاطر فکر مند نہ ہوں گی؟ جناب شہزادی سلام اللہ علیہ۔ تو ہم سب عزاداروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ماہ عزا میں اور اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دے دیں، اور زیادہ ہم اپنے آپ کو خیر کی طرف، نیکی کی طرف لے کر کے آئیں، اور اپنے ہر برائی کو، جو بھی کمی پائی جاتی ہے، نقص، ہم اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ ماہ عزا ہر سال امام حسین کی عزاداری منائی جاتی ہے، تمام مجلسیں، جلوس، شب بیداری، ماتم، اور یہ جلوس کی شکل میں امام حسین علیہ السلام کے قیام اور امام حسین کے انقلاب کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کو اس کی فکر ہے کہ آخر یہی ایک ذکر ہے کہ جس کو ہر سال منایا جاتا ہے اور منا رہے ہیں لوگ۔ عزیزان گرامی، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، آج کی تمہیدی مجلس میں دو چار باتیں اس طرح کی عرض کروں گا، پھر اس کے بعد عظمت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور خود عظمت کے حوالے سے جو امام حسین علیہ السلام کے ذاتی فضائل ہیں، جو کمالات ہیں، جو ذات سے ہٹ کر کے ہیں، ان کی طرف اشارہ کریں گے کہ دیکھیں صفات اور کمال کیا ہیں اور اخلاقیات کیا ہیں۔ امام حسین کتنے عظیم المرتبت ہستی کے حامل ہیں، خداوند عالم نے کتنا شرف عطا کیا امام حسین علیہ السلام کو۔ آخر کیا وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت غم آج عالم انسانیت کے دلوں میں، آج ہر انسان بشر ہونے کے عنوان سے امام حسین علیہ السلام کی قربانی، امام حسین کی شہادت کو سنتا ہے تو اس کی ہمدردی امام علیہ السلام سے متعلق ظاہر ہوتی ہے۔ انسان ہونے کے اعتبار سے، بشر ہونے کے اعتبار سے غور کریں عزیزو، میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ دنیا، پہلی بات تو یہ کہ واقع کربلا، میں اس بات کو تھوڑے سے اور وضاحت سے پیش کر سکوں، آخر کیا وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں ساری کائنات، آج دنیا کا کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جو امام حسین علیہ السلام سے ہمدردی نہ رکھتا ہو، کسی بھی عنوان سے، چاہے وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو۔
غیر مسلموں میں بھی جس قوم سے بھی اس کا تعلق ہو، ایسی ایسی قومیں پائی جاتی ہیں کہ جن کے ہاں نسل در نسل امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہوتی چلی آئی ہے، مجلس امام حسین برپا کرتے ہیں، علم سجاتے ہیں، تابوت نکالتے ہیں، زلجنا نکالتے ہیں، تعزیہ رکھتے ہیں، اور ان کے ہاں یہ نسل در نسل چلا آ رہا ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام سے عقیدت اور محبت کی بنا پر امام حسین سے اپنے ہمدردی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ دنیا میں اور بہت سے مظلوم گزرے ہیں اور بہت سے مقتول گزرے ہیں، دنیا میں اور بہت سے ایسے لوگ گزرے کہ جن کو بے گناہ قتل کر دیا گیا ہے، جن کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے، جنگوں میں شہید کیے گئے، پیغمبر اسلام کے ساتھ قتل کیے گئے، رائے خدا میں کام آئے، آج وہ شہید ہیں، وہ شہداء کی فہرست میں ہے، وہ صدیقین ہیں، وہ صالحین ہیں، انبیاء علیہ السلام کو بھی قتل کیا گیا، مگر وہ غم اور وہ ہمدردی عالم انسانیت کی ان لوگوں سے نہیں نظر آتی جو ہمدردی امام حسین سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ کبھی غور کیا اس بات کے اوپر؟ امام حسین نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی کس نوعیت کی؟ ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں، غور کریں، دیکھیں۔ اور کہنے والے یہ کہتے بھی ہیں، اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آخر یہی ایک ذکر ہے کہ جس کو ہمیشہ کیا جاتا ہے اور اس کی یاد تازہ کی جاتی ہے، اور بہت سے افراد ہیں ان کا بھی ذکر ہو سکتا ہے، ان کی بھی یاد تازہ کی جا سکتی ہے۔ جنگ احد میں مارے گئے، جنگ بدر میں قتل کیے گئے، جنگ خندق میں مارے گئے، جنگ حنین میں مارے گئے، جنگ خیبر میں قتل کیے گئے حضور اکرم کے ساتھ۔ خود مولائے کائنات کے صحابیوں میں کتنے صحابی جو جنگ صفین میں کام آئے، جنگ جو ہے وہ جمل میں کام آئے، اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر خود اور کتنے ایسے ہیں کہ جو امام حسین مولائے کائنات کی محبت میں مارے گئے ہیں، محبت اہل بیت، محبت امیر المومنین علیہ السلام میں قتل کیے گئے ہیں۔ علی کے شیعہ ہونے کے جرم میں انہیں دنیا بے دردی سے ان کو قتل کیا گیا، شہید کیا۔ سعید بن جبیر، جناب میثم تمار، حجر بن عدی، عمار یاسر، جناب ابو ذر، جناب مقداد، یہ کتنے بڑے عظیم الشان صحابی تھے، مولا کے چاہنے والے تھے، یہ بھی تو مظلوم قتل کیے گئے، ان کا ذکر نہیں ہوتا۔ ایسا عزیزان گرامی، دنیا میں بہت سے حادثات ہوئے ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، بہت دل سوز اور رنج آور، جس سے واقعی انسان کا دل دہل جاتا ہے سن کر کے یا دیکھ کر کے۔ بہت سے ایسے حادثات رونما ہوئے، مگر ان تمام دل خراش حادثوں میں اور ان تمام دل سوز حادثوں میں اگر کوئی ایسا حادثہ ہے کہ جس سے بڑھ کر کے کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی واقعہ نہ ہو، تو وہ واقع کربلا ہے، سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے۔ اس سے بڑھ کر کے تاریخ حادثہ میں دنیا میں نہ کبھی ایسا واقعہ گزرا ہے اور نہ اب اس کے بعد گزرنے والا ہے، نہ ہونے والا ہے۔ تو اس لیے کہ ایسی عظیم الشان ہستی نہ اس کے پہلے گزری ہے اور نہ اس کے بعد گزرنے والی ہے، تو جب ایسی ہستی نہ گزری ہے نہ آنے والی ہے، تو پھر اس کے اوپر جتنے مظالم ڈھائے گئے، اس کو جس دردی سے شہید کیا گیا ہے، اس اعتبار سے اب کوئی ایسا واقعہ رونما ہونے والا نہیں۔ اور دیکھیں ماہ اذا میں ابھی محرم کی پہلی تاریخ سے ہی تمام جتنے بھی عزا خانے ہیں وہ سج جاتے ہیں،
اور ہر عزادار اپنے وطن پہنچ جاتا ہے اور ہر بانی مجلس اپنی مجلس کا اہتمام کرنا شروع کر دیتا، اور ہر ذاکر حسین خطیب حسین اپنے بیان اور اپنے معروضات کو مرتب کرنا شروع کر دیتا ہے، ہر سامع ہر عزادار عزاداری کے لیے اہتمام کرنے لگتا ہے، گھر ہو یا امام باڑہ ہو یا مسجد ہو یا مدرسہ ہو یا گھر کے باہر کا صحن ہو یا گلی کوچہ ہو یا روڈ ہو میدان ہو، ہر جگہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری کا اہتمام کرنے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس میں انتظام کرتے ہیں مجلس امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ یہ بات میں نے غور کی عزیزان کبھی آپ نے کہ آخر اتنے تمام حادثوں میں میں نے عرض کیا، جو سوال اٹھایا میں نے آپ کے سامنے اس کو اور پیش کرنا چاہتا ہوں، اتنے تمام حادثوں میں جائیے گا نہیں کہیں، اس سوال کو جو میں نے اٹھایا ہے اور یہ جو پیش کیا ہے، اسے میں اور تھوڑی سی وضاحت کر کے پھر اس کے حل اور اس کے جواب کی طرف آتا ہوں۔ آپ غور کریں اور غور کرتے چلے جائیں۔ قرآن کریم کے بعد میں سمجھتا ہوں، جہاں تک میری اطلاع ہے اور میری فکر ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے کوئی اور بات اور کوئی اور بھی حق اور کوئی حقیقت محسوس کرے، کوئی میں نے جو محسوس کیا ہے، قرآن کریم کے بعد یعنی قرآن پر جتنا لکھا گیا ہے اور جتنا کام کیا گیا ہے اور جتنا اہتمام کیا گیا ہے، آج قرآن کریم کی تفسیر دیکھ لیجئے، تعویل دیکھ لیجئے، اس کے علوم سے متعلق جو ہے وہ کام دیکھ لیجئے، سینکڑوں موضوعات قرآن کریم کے سلسلے میں پائے جائیں گے کہ جو علماء نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ لیکن قرآن کریم کے بعد اگر کوئی ایسا واقعہ ہے، کوئی ایسا قیام ہے کہ جس کے متعلق ہر پہلو سے اس کے اوپر قلم اٹھایا گیا ہو اور ہر جہت سے اس کے موضوع پر گفتگو کی گئی ہو، تو وہ واقع کربلا اور شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور واقع کربلا سے متعلق آج جتنی 1380 سال کتنے سال گزر گئے ہیں، آج اتنی ہی گفتگو ہو رہی ہے، اور ایک وقت میں نہ جانے کتنے موضوعات لاکھوں کی تعداد میں امام حسین علیہ السلام کے قیام سے متعلق، امام حسین کی شہادت سے متعلق، امام حسین کے اہداف اور مقاصد کے متعلق لوگ اپنے معروضات اور اپنے مجلسوں کے موضوع کو قرار دے کر کے گفتگو کر رہے ہیں اور مجلسیں ہو رہی ہیں اور بیانات ہو رہے ہیں۔ ایک وقت میں ہے دنیا کو کوئی ایسا واقعہ؟ ہے کوئی ایسا دنیا کا انقلاب کہ جس سلسلے میں اتنی ایک وقت میں بیک وقت اور بڑے اہتمام کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، اللہ کے تقرب کی خاطر، کسی اور چیز کے لیے نہیں، خدا کے تقرب کی خاطر، قربتاً اللہ، چاہے وہ ذاکر ہو، چاہے بانی ہو، چاہے سامع ہو، عزادار ہو، کوئی بھی ہو، صرف رضا خدا کے خاطر کوئی ہے کوئی جو اس طرح ایک واقعے کے سلسلے میں ایک وقت میں اتنا اہتمام ہو رہا؟ جو خدا وند عالم نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام میں یہ اثر رکھا ہے، خدا وند عالم نے امام حسین علیہ السلام کے انقلاب میں یہ اثر رکھا ہے کہ جس کی بنا پر بیک وقت اتنے موضوعات کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اتنے لوگ قلم اٹھا رہے ہیں، کتنی کتابیں لکھی گئی، کتنے شعراء نے اشعار کہے ہیں، کتنے شاعروں نے مرثیے کہہ ڈالے، کتنے سلام کہہ ڈالے، کتنے موضوعات کو اٹھا کر کے کیسے کیسے گوشے مرثیہ میں، سلام میں، نوحوں میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت سے متعلق
ہے دنیا میں کوئی ایسا واقعہ؟ تو جب نہیں ہے ایسا کوئی واقعہ اور اتنی عالمی پیمانے پر جس سے ہمدردی پیدا ہو، تو غور کیا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ایسا ہے؟ عزیزان گرامی، بس میں اسی بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے مختصر جملوں میں۔ دنیا میں ہاں بہت سے مارے جاتے ہیں، بہت سے قتل کیے جاتے ہیں، مگر ان لوگوں کے قتل ہونے میں اور امام حسین علیہ السلام کے قتل ہونے زمین آسمان کا فرق ہے۔ دنیا کے مظلوموں میں اور حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کے مظلومیت میں فرق ہے، اس لیے کہ کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی کام یا کوئی بھی حادثہ اپنے نوعیت کے اعتبار سے اس وقت اہمیت پیدا کرتا ہے کہ وہ دیکھا جاتا ہے کہ کس حالت میں اور کس کیفیت میں وہ انجام پایا ہے۔ جس صورتحال اور جس کیفیت میں امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے ہیں، اور جس صورتحال اور جس کیفیت میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھی قتل کیے گئے ہیں، اس کیفیت سے دنیا کا کوئی انسان نہیں قتل کیا گیا۔ دیکھیں، ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے میں محسوس کرنے والے ایک مثال پیش کرتا ہوں تاکہ اس سے شاید امام حسین کے عظمت قربانی اور امام حسین کی شہادت کی عظمت سے متعلق کچھ بات پہنچا سکوں آپ کے ذہن تک۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یقیناً دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، دنیا میں کتنے ایسے مظلوم ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے دل میں کسک پیدا ہوتی ہے، ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ستایا ہوا ہے، اگر کوئی مظلوم ہے، اگر کوئی ستم رسیدہ ہے، اس پر نگاہ جاتی ہے، تو ایسے ستم رسیدہ کے اوپر، بے گناہ کے اوپر ظلم ہوتا ہے، تو ایسے کی طرف جب نگاہ اٹھتی ہے تو نگاہ اٹھنے ہی سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، مگر یہ ہمدردی مستقل حیثیت نہیں پیدا کر پاتی دل میں۔ یہ بات درست ہے، ہر مظلوم سے متعلق انسان کے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ ہر ستم رسیدہ سے متعلق انسان کے دل میں کسک پیدا ہوتی ہے، مگر دل میں جو ہمدردی پیدا ہوتی ہے وہ ہمدردی ہمیشہ کے لیے نہیں پیدا ہوتی۔ وہ ہمدردی وقتی ہوتی ہے، مستقل حیثیت دل میں وہ ہمدردی جگہ نہیں بنا پاتی۔ کیوں نہیں بنا پاتی؟ یہی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مظلوم ستم رسیدہ ہے، یہ مظلوم ہے، یہ مقتول ہے، اس کے اوپر ظلم ڈھایا گیا ہے، مگر ظلم اس انسان کے اوپر، اس شخص کے اوپر ظلم ڈھایا گیا کہ جس کی حیثیت یہ ہے، کہ جس کا مقام یہ ہے، ہر انسان کے اوپر جو ظلم ڈھایا جاتا ہے اس ظلم کی نوعیت اس کی شخصیت کے مطابق ہوتی ہے۔ جتنا چھوٹا انسان ہوگا مظلوم کہا جائے گا، مگر اس کا اثر بھی اتنا ہی محدود ہوگا۔ اگر وہ بڑا انسان ہے، اس سے بڑا انسان ہے، تو اس کے اوپر ہونے والا ظلم اور اس کی مظلومیت کا اثر اس سے بڑا ہوگا۔ اور اگر اس سے بڑا کوئی انسان ہے، فضیلت والا، شرف والا، تو اس کے اوپر ہونے والا ظلم، اس کے اثر اور اس مظلومیت کا اثر اور زیادہ دائرہ وسیع ہوگا۔ مگر بہرحال مستقل حیثیت یا اس انسان کی ہمدردی مستقل جگہ دل میں بنا لے، یہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظلم محدود تھا، اس کی مظلومیت محدود تھی۔ لیکن سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوک اور پیاس کے عالم میں، جسم میں اتنے سارے زخم کھانے کے باوجود
اور اپنے بچوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے بیٹوں کی قربانی اور ان کی لاشوں کو کربلا کے میدان سے اٹھا لانے کے باوجود امام حسین علیہ السلام کا چہرہ اور زیادہ کھلتا جا رہا تھا، اور امام حسین نے آخر اپنی اس عظیم الشان ہستی کو بھی دین خدا کے لیے قربان کر دیا۔ چونکہ نگاہ امام میں قربانی کا مقصد صرف اپنے خاندان کی عزت بچانا نہیں، قربانی کا مقصد صرف عرب والوں کے عزت کو بچانا نہیں، قربانی کا مقصد صرف ان کے اپنے چاہنے والوں کو مقام مرتبہ عطا کرنا نہیں، قربانی کا مقصد صرف حسین ابن علی کا مسلمانوں کو عزت دلانا نہیں تھا، قربانی کا مقصد صرف اپنے دور کے انسانوں کو عزت دینا نہیں تھا، بلکہ امام حسین کا مقصد قربانی سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو عزت اور شرافت دینا مقصد تھا، اور قیامت تک اس دین کے احکام کو، پیغام کو بچانا مقصد تھا۔ اب جب اتنا بڑا مقصد تھا تو اسی مقصد کی وسعت کے اعتبار سے امام حسین کی مظلومیت نے انسانیت کے دل میں گھر کر لیا، اور انسان نے بھی ایسی مظلومیت کو اپنے سینے کو چاک کر کے دل میں جگہ دے دی۔ اب اس کے بعد کوئی حسین کے غم کو دل سے نکال نہیں سکتا، اور نہ حسین کے غم کو کوئی مٹا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ راز ہے کہ جس کی بنا پر امام حسین علیہ السلام کا غم منایا جاتا ہے۔ یہ کہنا آسان ہے کہ اور بہت سے مظلوم دنیا میں گزر، ان کا بھی غم منا لیا جائے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ذکر ہمارے جو ہے وہ قسمت میں آیا ہے، اور جو ذکر ہم نہیں کرتے وہ آپ کے قسمت میں ہے، وہ آپ کر لیجئے۔ یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، وہ ہمارے مقدر میں جو ذکر آیا وہ ہم ذکر کر رہے ہیں، آپ کے مقدر میں جن کی معرفت ہے آپ ان کا ذکر کر لیجئے۔ نہ ہم آپ کو روک رہے ہیں، نہ آپ ہم کو روکیے، آپ بھی جس کا ذکر کرنا چاہتے کر لیجئے، مگر یاد رکھیے جو ذکر ہو اسلام کے دائرے میں، اور جو ذکر مذہبی رہبر اور مذہبی کیا کہتے ہیں اماموں اور مذہبی قیادت کے ضمن میں اگر، اور انسانی اور مذہبی اسلامی شخصیتوں سے متعلق اگر ذکر ہو تو یاد رکھیے وہ ذکر ہو کہ جو اسلام میں اسے معتبر قرار دیا گیا ہو، اور یاد رکھیے اسلام میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے جس کو اتنا معتبر قرار دیا گیا ہو، اس لیے کہ کسی اور نے نہیں، حضور اکرم نے فرمایا ہے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور علی کا ذکر عبادت ہے تو پھر اب اس کے مقابل میں کوئی اور دوسرا ذکر ہو نہیں سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ وجہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا غم اور امام حسین علیہ السلام کی عزاداری روز بروز فروغ پا رہی ہے، روز بروز امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو فروغ مل رہا ہے۔ کتنے پہرے بٹھائے گئے عزاداری کے اوپر، کتنی پابندیاں لگائی گئیں، مگر یہ عزاداری اپنے اسی آب و تاب کے ساتھ منائی جا رہی ہے اور منائی جاتی رہے گی، اس لیے کہ جب تک دنیا میں انسانیت باقی ہے اس وقت تک انسان حسین ابن علی کو یاد کرے گا، انسان یاد کرے گا، وہ انسان عزادار ہوگا، اس لیے کہ عزادار بننے سے پہلے انسان ہونا ضروری ہے۔ کوئی امام حسین کی عزاداری اگر کرتا ہے تو وہ انسان ہے پہلے، اور اس کے بعد امام حسین کا ماننے والا اور امام حسین کا چاہنے والا امام حسین علیہ السلام کو محب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آخر ذکر جو ہے وہ کیا جاتا ہے تو اس کا کوئی جواز ہے یا اسے جو ہے وہ اور کسی نے کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ دیکھ لیجئے تاریخ اٹھا کر کے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں امام حسین کا تذکرہ شہادت کا ذکر کیا ہے، مجلس امام حسین علیہ السلام کی ہے، برپا کی ہے، اصحاب کے درمیان، ازواج کے درمیان، خود جبریل علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی لیے جب ماہ عزا آ جاتا ہے اور فلک پر چاند نمودار ہوتا ہے تو ہر عزادار کا دل مغموم ہو جاتا ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہر صورت میں ہوگی اور ہو کر رہے گی، جس شکل میں بھی ہو، جس صورت میں بھی ہو۔ آپ دیکھ لیجئے اسی ہندوستان میں یا دنیا میں جہاں پر بھی پابندیاں رہیں، کیا اس پابندی میں بھی امام حسین کی عزاداری نہیں ہوئی؟ امام حسین کی عزاداری ہوئی ہے اسی طرح سے، اگرچہ کچھ فرق اور اس میں کچھ تبدیلی دیکھنے میں ملے گی، مگر بہرحال امام حسین کو یاد نہ کیا جائے یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور منزلت سے متعلق میں گفتگو انشاءاللہ پیش کروں گا، اور امام حسین علیہ السلام کے ان تمام مقامات اور وہ آپ کے منزلتیں اور جو عظیم الشان حدیثیں آپ کے سلسلے میں ہیں، جو فضائل و مناقب کے عنوان سے ہیں، یا جو آپ کو ذاتی کمال کی حیثیت سے عطا کی گئی ہیں، ان کا ایک خاکہ آپ کے خدمت میں عرض کروں گا، اور یہ بھی عرض کروں گا کہ آخر امام حسین کا اخلاق بھی کیا تھا، امام حسین علیہ السلام اخلاق کی کس بلندی کے اوپر فائز تھے، خود کربلا میں امام حسین نے اپنے اخلاق کا کس طرح سے مظاہرہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، آج کی پہلی مجلس میں اتنی باتیں عرض کرنا تھی اور یہ بات مکمل کر دی، بس اب کچھ تھوڑے سے باتیں جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے بیعت کا سوال کیا جانے کے سلسلے میں عرض کروں کہ جو معمولاً ان دنوں میں سے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ غور کریں کہ جس وقت رات کا آدھا حصہ گزر چکا تھا، مدینہ کا حاکم ولید نے امام حسین علیہ السلام کو طلب کیا۔ اس وقت آپ مسجد میں عبادت مصروف تھے، مسجد میں اور بھی دوسرے لوگ تھے کہ رات کی تاریکی میں جب یہ پیغام آیا، نمائندہ آیا امام حسین علیہ السلام کو طلب کرنے کے لیے کہ بلایا گیا ہے آپ کو، تو اس وقت عبداللہ بن زبیر آئے امام حسین علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے کہ یہ رات کی تاریکی میں دربار مجھے کچھ اور لگتا ہے، مجھے کچھ خطرہ لگتا ہے۔ امام نے فرمایا لگتا ہے یقیناً کہ معاویہ نے دنیا کو چھوڑا ہے اور اس لیے مجھے طلب کیا گیا ہے، اور وہی ہوا۔ اچھا، اس کے پہلے امام حسین علیہ السلام کو طلب کرنے اور بلانے سے پہلے خود ولید نے مروان سے گفتگو کی تھی، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کے سامنے یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کا سوال رکھا گیا تھا، تو ولید جانتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام ہرگز بیعت نہیں کریں گے، اور امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنا بھی بہت گھاٹے کا سودا ہوگا۔ خدا کے سامنے کیا منہ لے کر کے جائے گا جو امام حسین علیہ السلام قتل کرے گا؟ اسی لیے پہلے ولید کو بلایا، اس سے مشورہ کیا۔ یہ ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب ولید کو بلایا، یہ ولید وہ ولید ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں مروان، یہ مروان وہ مروان ہے کہ جس کے اوپر رسول اللہ نے لعنت کی ہے اور اس کے باپ کے اوپر بھی لعنت کی ہے، اور اسی کا باپ حکم ہے کہ جس کو رسول اللہ نے مدینے سے باہر کیا تھا، مدینے میں آنے کی اجازت نہیں تھی، رسول اللہ نے اس پر بھی لعنت کی تھی اور اس کی آنے والی نسل کے اوپر بھی لعنت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باپ اور بیٹے دونوں ایسے ہیں جو رسول اللہ کی زبان مبارک سے لعنت کے مستحق قرار پا چکے ہیں۔ تو جب رسول اللہ کے لعنت کے مستحق قرار پائے تو مسلمانوں کے لیے سنت ہے
اور ان کے لیے یہ سیرت ہے کہ وہ بھی سنت پیغمبر پر عمل کرتے ہوئے کم سے کم حکم کو مروان کے اوپر تو لعنت کا مستحق قرار دے اور ان کے اوپر لعنت بھیجے. بہرحال تو یہ وہ مروان ہے کہ جو ولید کا بھی دشمن تھا، یزید کا بھی دشمن تھا، اور معاویہ کا بھی، اس سے بھی اس کی جو ہے وہ نہیں بنتی تھی. ولید سے ظاہر سی بات ہے کہ ولید کو حاکم بنایا گیا ہے اور وہ سینئر ہے، مدینے میں ہے اور بنی امیہ کا چشم و چراغ ہے، لیکن اس کو حاکم نہیں بنایا. یزید سے اس لیے دشمنی تھی کہ یزید کو اس کے رہتے ہوئے اس کو خلیفہ بنا دیا گیا. امیر شام معاویہ نے یزید کو اپنے بعد تخت نشین بنایا، جبکہ بنی امیہ میں بزرگ اور سینئر کے عنوان سے خود یہ مروان موجود تھا، اس کو نظر انداز کیا. یہ نہیں چاہتا تھا کہ یزید کی خلافت آگے بڑھے، لہذا کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے وہ آگے نہ بڑھنے پائے. معاویہ سے بھی اس کو دشمنی اس لیے تھی کہ اسی کے سامنے مدینے میں، مکہ میں، کہاں کوفے میں اسی کے سامنے یزید کو پیش کیا گیا، یزید کا تعارف کرایا گیا اور مروان کو جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا. تو کیسے اس سے تو وہ چاہتا تو کوئی ایسا موقع ہے جس کی وجہ تو کہا کیا کریں، تو کہنے لگا کہ امام حسین کے سامنے بیعت کا سوال رکھو یزید کے، اور اگر وہ بیعت کرتے تو ٹھیک ہے، اور اگر بیعت نہ کرے تو ان کو قتل کر دو، اور یہ بہترین موقع ہوگا، رات کے وقت قتل کر دے گا تو پھر کسی کو خبر بھی نہ ہوگی کس نے کس کو قتل کیا، کیا ہوا. ورنہ اگر دن کی روشنی پھیل گئی تو اس کے بعد نہ حسین ابن علی کو تم جو ہے وہ پا سکتے ہو اور نہ ہی تم ان کو قتل کر سکتے ہو. کہا کیا کہتا ہے تو میں امام حسین کو قتل کر دوں؟ کہا اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ یزید کی حکومت آگے بڑھے اور یزید کی حکومت مستحکم ہو جائے تو مدینے میں یہی 2-3 لوگ ہیں، ان کی سے بیعت لے لی جائے، نہ کریں تو ان کو قتل کر دیا جائے. بہرحال وہ انکار کرتا رہا، مگر مروان کا اتنا زیادہ اصرار بڑھا کہ آخر رات ہی میں نمائندہ بھیجا ولید نے امام حسین کے پاس. بہرحال ادھر امام حسین علیہ السلام بیت الشرف میں آئے اور اس کے بعد اپنے کو تیار کیا، بنی ہاشم کو ساتھ لیا. 30 بنی ہاشم تھے جوان، 30 بنی ہاشم جوانوں کے جو تلوار لے کر کے امام حسین علیہ السلام کے مگر آئے. کہا کہ دیکھو میں دربار میں جاتا ہوں اور جب میری آواز بلند ہو تو اسی آواز کی بلندی کو اندر آنے کی اجازت سمجھنا اور اندر آ جانا، لیکن جب تک آواز نہ بلند ہو نہ. ساتھ گئے، دروازے پر رک گئے، اندر گئے، دیکھا مروان اور ولید دونوں بیٹھے ہوئے. امام نے ایسی یہ منظر دیکھ کر ہی خود فرمایا کہ چلو اچھا ہوا کہ ایسا وقت تو آیا کہ دونوں ایک ساتھ ہو گئے. اس کا مطلب یہ کہ ان دونوں کے درمیان پہلے سے ایسے اختلافات تھے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ، مگر ایسی حالت پیدا ہو گئی جس کی بنا پر یہ دونوں ایک ساتھ آ گئے ہیں. تو بہرحال کس لیے بلایا، کیا ہوا، تو اس نے معاویہ کے مرنے کی خبر دی اور کہا کہ اس سے تو آپ کو بھی غم ہوگا اور افسوس ہوگا. امام نے فرمایا کہ کام کیا ہے تم نے، کس لیے بلایا ہے؟ کہا کہ خطایا ہے یزید کا، اور یزید نے اپنی بیعت پیش کی ہے، یعنی حکم دیا ہے کہ امام حسین سے بیعت لے لی جائے، اور اگر بیعت نہ کرے تو امام حسین نے فرمایا کہ رات کی تاریکی میں بیعت کا مسئلہ یہ کوئی اچھا وقت تو ہے نہیں، یعنی جو امام علیہ السلام نے اس وقت مفہوم میں، لہذا صبح ہونے دے، انتظار کرو، اس کے بعد جب دربار لگے تو دیکھا فیصلہ کیا جائے گا کون کس کی بیعت کرے گا اور کون مستحق ہے بیعت کا. تو ولید کا سمجھ میں آ گئی یہ بات، کا اچھی بات ہے بولو. مروان کہنے لگا کہ دیکھو اگر اس وقت حسین ابن علی چلے گئے تمہارے ہاتھ سے پھر کبھی ہاتھ نہیں آنے والے، تم کو اسی وقت قتل کر دینا، یا بیعت لے لو یا قتل. جیسے ہی ابن مرجانہ نے کہا، جیسے ہی مروان نے کہا
کہ بیعت لے لو یا قتل کر دو. امام حسین علیہ السلام نے مرتبہ ڈانٹ کے فرمایا کہ اے نیلگو آنکھوں والی عورت کے بیٹے، تیری مجال ہے کہ مجھے قتل کرے یا ولید کی مجال ہے کہ مجھے قتل کر دے. تو نہیں جانتا کہ ہم اہل بیت پیغمبر، اہل بیت نبوت ہیں، ہم معدن رسالت ہیں، ہم مختلف الملائکہ ہیں. جہاں ملائکہ کی آمد و رفت ہوتی ہے، جہاں رسالت کا خزانہ ہے، جہاں نبوت کا گھر ہے، ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. تو یزید جیسے فاسق و فاجر کی جو بیعت میرے سامنے رکھ رہا ہے. اور یاد رکھ، گفتگو لمبی ہے، اس کو میں اب یہاں نہیں پیش کر سکتا ہوں، وقت میں گنجائش بھی نہیں رہ گئی زیادہ. اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا مروان سے کہ سن لے کہ یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت مجھ جیسا بیعت نہیں کر سکتا ہے. یعنی کیا کہ مجھ جیسا حسین یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. یہ کہہ کے ہمیشہ کے لیے پیغام دے دیا کہ دیکھو، جو حسین ابن علی کے جن کے پہلو میں علی کا دل پایا جاتا ہے، جب وہ فرماتے ہیں کہ میں یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا ہوں، تو پھر کوئی حسین کے والد اور حسین کے باپ کے اوپر بھی یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ وہ اپنے زمانے کے کسی ظالم کی بیعت کر سکتے ہیں. امام حسین نے یہ کہہ کے کہ مثلی لا یبا، میرے جیسا کوئی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ پہلے والوں کے لیے بھی ایک مثال قائم کر دی اور بعد والوں کے لیے مثال قائم کر دی ہے کہ جو میرے جیسا ہوگا وہ یزید جیسے کی کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا ہے. یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے واضح ہو گیا کہ آل محمد نے کبھی بھی کسی کی بیعت نہیں کی ہے، بلکہ لوگوں نے ان کی بیعت کی ہے. یہ کہہ کے امام حسین علیہ السلام باہر آئے اور بیت الشرف میں. لیکن ادھر جیسی دربار سے نکلے، ہاشمی جوانوں نے امام کو اپنے حلقے میں لیا، کیونکہ دربار میں پہنچ گئے تھے سب ہاشمی جوان. حسین نے ان سب کو روک دیا تھا کہ نہیں، یہ تلوار چلانے کا وقت نہیں، یہ دربار ابھی جنگ کے لیے نہیں. علی اکبر کو سمجھایا، قمر بنی ہاشم کو سمجھایا، جتنے بھی جوان تھے ان سب کو سمجھایا. آئے بیت الشرف میں آئے، جناب زینب سے فرمایا کہ اب سامان سفر تیار کیا جائے. اے بھیا کیا ارادہ ہے؟ اے میری بہن زینب، اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا. اے بہن زینب، یہ مدینہ اب چھوٹ رہا ہے اور اب سامان سفر تیار کیا جائے. اے بہن زینب، تم کو بھی ہمارے ساتھ جانا ہے، کلثوم کو بھی ہمارے ساتھ جانا. اور ایک ایک کو آپ نے تیار کیا. ادھر آئے رخصت آخر کے لیے نانا کے قبر کے اوپر، نانا کے قبر پہ لپٹ کے فریاد کہ اے نانا، آپ کا حسین ملنے کے لیے آیا. اے نانا، آپ کے حسین آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے. آئے نانا، آپ مجھے اپنے پاس بلا لے. قبر سے آواز آئی، اے میرے لال، اگر تم میرے پاس آ جاؤ گے تو کربلا کون جائے گا؟ اے میرے لال، اگر تم ہمارے پاس آؤ گے تو میرے دین کے لیے قربانی کون دے گا؟ حسین فریاد کر رہے ہیں، اے نانا، یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا. اے نانا، مدینہ چھوڑ رہا ہوں. آواز آئی مدینے سے، اے بیٹا حسین، اللہ تمہیں قتل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے تو اپنے ساتھ سیدانیوں کو بھی لے کر کے جاؤ. حسین چلے آئے، بھائی کے مزار پر آئے. بھائی کے مزار پر آنے کے بعد ایک مرتبہ لپٹ گئے، فریاد کیا. بھائی سے رخصت ہوئے، ماں کی لحد پر آئے اور ماں سے رخصت ہوئے. اب مجھے نہیں معلوم حسین نے کیا مرثیہ پڑھا تھا اپنے ماں کی لحد پر آ کے، اور کیسے حسین رخصت ہوئے ہیں اپنے ماں کے قبر سے، مجھے نہیں معلوم. لیکن میرا دل کہتا ہے کہ جس وقت امام حسین اپنے مادر گرامی کے پاس اس وقت آئے تھے جس وقت ماں دنیا سے رخصت ہوئی تھی، اور حسین نے آگے مرثیہ پڑھا، فریاد کی تھی،
تو اس وقت ماں کفن میں تھی، مگر ماں کے بند کفن ٹوٹ کے دونوں ہاتھ بلند ہو گئے تھے۔ اب مجھے نہیں معلوم جس وقت حسین لحد سے ماں کے لپٹ کے فریاد کر رہے تھے، اندر ماں کی کیا بے چینی تھی اور کس طرح سے تڑپ کے رو رہی ہوگی وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن یقیناً ماں اپنے لال کے لیے فریاد کر رہی ہوگی، اے میرے لال جاؤ، اے میرے لال جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ کربلا میں رہوں گی، میں تمہارے ساتھ کربلا میں گزاروں گی۔ اور کربلا کے بعد جب سیدانیاں اسیر ہو کر کے جب کوفہ و شام کے بازاروں سے پھرائی جائیں گی تو میں وہاں بھی رہوں گی، اور جب یہ اہل حرم کو قید خانے میں رکھا جائے گا تو میں اس وقت بھی ان کی نگرانی کروں گی۔ اے عزادارو، آیا لیجئے، لحد سے ماں کے رخصت ہو کر کے آئے بیت الشرف نے سامان سفر تیار کیا گیا، اور اب باری ہے نکلنے کی۔ عبداللہ بن سنان غالباً راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ جن دنوں میں حسین مدینہ سے رخصت ہو رہے تھے میں مدینے پہنچا، محل بنی ہاشم ایک عجب اداسی میں نے دیکھی، مدینے میں در و دیوار سے ایسی اداسی چھائی تھی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آج کیا کوئی بہت بڑا غم کا دن ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم رسول کا نواسہ مدینہ چھوڑ رہا ہے، رسول کا نواسہ مدینہ تر کر رہا ہے، حسین سفر کر رہے ہیں، کہا ہے مجھے بھی بتا، میں ذرا ان کی رخصتی تو دیکھ لوں۔ بیک مرتبہ وہ محل بنی ہاشم کی طرح تک کیا دیکھتا ہے کہ چند کجاوے ہیں، اونٹ ہیں کہ جن کے اوپر محملیں ہیں، ایک محمل اور ایک اونٹ لا کے بٹھایا گیا۔ کہتا میں نے ایسا محسوس کیا ادھر سے ایک بیوی نکلی اور ادھر سے ایک بچہ آگے بڑھا اور اس نے اسے سوار کیا۔ میں نے پوچھا یہ کون بیوی؟ کہا وہ کون بچہ؟ کہنے والے نے کہا وہ بچہ قاسم ابن حسن ہے اور وہ سوار ہونے والی ان کی ماں ام فروا ہے۔ لیجئے اس کے بعد دوسری بیوی کو دیکھا، کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ جیسی دوسرا اونٹ بٹھایا گیا، بیت الشرف سے ایک بیوی آگے بڑھی اور ادھر سے ایک جوان آگے بڑھا اور بڑھ کر کے اس نے بیوی کو سوار کرا دیا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہنے والے نے کہا وہ بچہ حسین کا لال علی اکبر ہے اور اس سوار ہونے والی ان کی ماں ام لیلا۔ اور اس کے بعد دیکھنے والے نے دیکھا، کیا دیکھا؟ پھر ایک اونٹ آیا اور اسے بٹھایا گیا۔ کہا اب جو بیوی آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ بچہ بھی اٹھا اور وہ جوان بھی آگے بڑھا اور ایک اور جوان آگے بڑھا۔ یہ کون ہے؟ کہا یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے کہ جو سوار ہونے جا رہی ہے۔ لیجئے سوار ہو گئی۔ اب تک حسین جائزہ لے رہے تھے، بیویاں سوار ہو رہی تھی، سامان سفر تیار ہو رہا۔ ظاہر سی بات ہے حسین ہے بیٹھے ہیں کرسی پر اور جائزہ لے رہے ہیں ایک ایک سامان اور ایک ایک تیاری کا، مگر راوی کہتا میں نے ایسا محسوس کیا کہ اب جو لا کر کے ایک اونٹ بٹھایا گیا تو ادھر سے ایک معظمہ باہر نکلی حجاب کے عالم میں۔ اب تو میں نے دیکھا کہ اب تک حسین کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، مگر جیسی وہ بیوی آئی حسین کرسی سے بلند ہو گئے اور سارے لوگوں نے بڑھ کر کے اسے اونٹوں پر سوار کیا۔ ارے یہ کون بیوی ہے؟ جواب ملا یہ حسین کی بہن زینب ہے، علی کی بڑی بیٹی زینب ہے کہ جن کو سوار کرایا گیا۔ ارے وہ بیوی کہ جس کو مدینے سے جاتے وقت اس شان سے سوار کرایا گیا ہو۔ ارے میں کہوں گا اے زین شہزادی، ارے آج آپ کا یہ مقدر ہے کہ مدینے سے جا رہی ہے تو آپ کو سوار کرنے کے لیے حسین ہے، علی اکبر ہے، عباس ہے۔ ارے جب وہ ہنگام ہوگا کہ کربلا میں نہ عباس ہوں گے، نہ علی اکبر ہوں گے، نہ قاسم ہوں گے، نہ حسین ہوں گے، اور آپ ہوں گی
کہ ایک ایک کو سوار کرائیں گی. زینب نے ام کلثوم کو سوار کرایا, زینب نے بیویوں کو سوار کیا, زینب نے فضہ کو بھی سوار کیا. اب ایک مرتبہ رہوار کو کبھی دیکھتی ہے کبھی نیچے دیکھتی ہے, اور کوئی ہے جو سوار کرائے. تو عزاداروں کسی کو نہ بلایا, فرات کا رخ کیا, آواز دی بھیا عباس, ارے کل مدینے سے جب چلے تھے تو تم لوگوں نے مجھے سوار کرایا تھا, آج زینب کربلا میں تنہا ہے, ارے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے. ارے کیسے کوئی سوار کراتا. عباس شانے کٹا کے فرات کے کنارے آرام کر رہے. سیعلمون الذین ای منقلب ینقلبون رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگارہ بحق الزہراء و ابیہا و بعلہ و بنیہا و سر المستودع فیہا معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اے اللہ ان آنسوں کے صدقے میں امام کے حکومت کو قائم فرما. اے اللہ امام کو جلد از جلد دنیا میں ظاہر فرما. پالنے والے دنیا میں آزادار جہاں بھی ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرما. پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے نسلوں میں عزائے حسین کو قائم فرما. ہمارے ہر دن کی عزاداری کو قبول فرما. اے اللہ اسے آخرت کا ذخیرہ قرار فرما. بحق محمد و آلہ الطاہرین.